یہ بستیوں کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بستیاں کھڑی ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، اور لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تو نہیں کام آئے ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے کچھ بھی، جب اللہ کا امر آ گیا، اور نہیں زیادہ کیا انہوں نے ان کو سوائے ہلاکت اور تباہی کے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، انسانوں کا سب سے قیمتی اور سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے اس سے قیمتی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ کافروں کو چھوڑیں، کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کہلانے والے ان میں سے اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کا معنی مطلب مفہوم کیا ہے؟ اپنی لا علمی کی بنیاد پر مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے بیسیوں نہیں سینکڑوں اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے اس بات کا، لیکن بنے ہوئے ہیں وہ۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ انسانوں کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ پچھلے خطبہ میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ کسی مجبور، بے بس و بے کس انسان کا اپنی بے بسی کو، مجبوری کو، مصیبت کو، دکھ کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، یہ اس کی عبادت بن جاتی ہے، وہ معبود بن جاتا ہے جس کو پکاریں۔ اس حوالے سے میں نے سورہ نمل کی 60 سے 65 نمبر تک آیتوں کا ترجمہ آپ کو سمجھایا تھا۔ اسی حوالے سے چند آیتیں آج اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن میری بات اپنی ذاتی کوئی بات نہیں ہوگی،
قرآن مجید کی واضح اور صاف ستھری آیات ہوں گی جن پر مسلمان غور نہیں کرتے ہیں. اور آپ ان آیتوں کو سن کر بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ جو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اکثریت کو نہیں پتا اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، عبادت صرف اللہ کی، یہ اکثریت لوگ نہیں جانتے. یہ میرا دعویٰ مبالغے پر قائم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے سوا اللہ کے برگزیدہ ہستیوں میں سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اولیاء اللہ، صالحین، اللہ کے جتنے بھی مقربین، اللہ کے محبوب اور پیارے لوگ دنیا میں آئے اور اس دنیا میں اپنی اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے رب کے پاس چلے گئے. ان کو اب ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارنا، ان کو اپنی مشکل کشائی کے لیے پکارنا، ان کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا، یہ ان ہستیوں کی اور ان بزرگوں کی عبادت ہے. یہ ان کی عبادت ہے. اس کے لیے میں آیتیں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے، ایک دو آیتیں پڑھوں گا، بہت سی آیتیں ہیں قرآن میں. اس کے علاوہ زندہ لوگ کچھ ہیں اللہ کے پاس چلے گئے اپنا دنیا کی زندگی کا وقت پورا کر کے، کچھ زندہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی زمین پر موجود ہوں، ان کو، ان زندہ ہستیوں کو، ان شخصیات کو، ان اللہ کے مقرب محبوب بندوں کو اسباب سے بے نیاز سمجھ کر ان کو پکارنا کہ وہ ہماری مشکل کشائی کر دیں، وہ ہماری حاجت روائی کر دیں، وہ ہماری مدد کو پہنچ جائیں، یہ ان زندوں کی بھی عبادت ہے. وہ زندے بھی خدا ہیں. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت آتی ہے، جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، جس کا زندوں کو اختیار دیا ہے، وہ مدد آپ ان سے مانگیں، اس مدد کا سوال کریں، اس مدد کے لیے ان کو پکاریں، تو وہ شرک نہیں ہوگا، وہ ان کی عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان کے بس میں اور ان کے اختیار میں ہے. اور جو چیز زندوں کے اختیار میں نہیں، ان کے بس میں نہیں، آپ اس چیز کے لیے ان کو پکارو گے، ان سے وہ چیز مانگو گے جو ان کے اپنے اختیار اور بس میں نہیں، تو وہ ان زندوں کی عبادت ہو جائے گی. ایک بندہ بوجھ اٹھانا چاہتا ہے اپنے کندھوں پر، گندم کی بوری ہے، اٹھا کر اس نے کندھوں پر رکھنی ہے، اکیلا وہ نہیں رکھ سکتا، کسی کو آواز دیتا ہے، جانے والے کو، قریب سے گزرنے والے کو، کھڑے ہوئے کو، جو سن سکتا ہے اس کی آواز، بھائی جان یہ بوری اٹھوا کر میرے کندھوں پر رکھوا دو. یہ جو اس نے اس کو پکارا ہے نا مدد کرنے کے لیے، وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، یہ اس کے بس میں ہے، اللہ نے اس کے اختیار میں دیا ہے کہ وہ ہاتھ ڈلوائے اس کے ساتھ اور اٹھوا کر اس کے کندھوں پر رکھوا دے. ایسی مدد کسی سے مانگنا یہ اس بندے کی عبادت نہیں ہوگی. ایک طالب علم ہے، اس کو انگریزی کا ایک پہرا سمجھ نہیں آ رہا، امتحان ہے اس کا، صبح پیپر ہے، وہ کسی ٹیچر سے، پروفیسر سے، انگریزی کے ماہر سے کہتا ہے میری تھوڑی سی مدد کر دو، تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں یہ پیرا سمجھنا چاہتا ہوں، میری مدد کر دو تھوڑی سی. وہ ٹیچر، وہ پروفیسر اس کو یہ پیرا سمجھا سکتا ہے کہ نہیں اس کے بس میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بس میں ہے. یہ جو اس نے اس کو کہا ہے کہ میری مدد کرو، میرا تعاون کرو،
وہ کر سکتے ہیں، اس کے بس اور اختیار میں ہے، یہ مدد اور تعاون اس شخص کی عبادت نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، بے شک وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کی بات سن رہا ہے، آپ اس سے وہ چیز مانگے جو اس کے اختیار میں نہیں، لیکن آپ سمجھے کہ نہیں یہ دے سکتا ہے، تو یہ وہ چیز جب آپ اسی سے مانگیں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی، اس کی وہ عبادت ہو جائے گی۔ ایک شخص بے اولاد ہے، وہ کسی زندہ شخص کے پاس، اللہ کے نیک مقرب محبوب ہستی کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے بیٹا دے دو، مجھے بیٹی دے دو۔ بھئی وہ زندہ شخص ٹھیک ہے، اللہ کا ولی ہوگا، مقرب ہے، نیک ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، لیکن بیٹا اور بیٹی دینے کا اختیار یہ اللہ رب العالمین کا ہے، یہ اس بندے کا نہیں ہے۔ یہ تو معبود کام کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس سے مانگوں گا اور یہ سمجھوں گا کہ یہ دے سکتا ہے تو میرے بھائیوں یہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ ایسے ہی جب ان نیک ہستیوں کو، ان بزرگوں کو، ان شخصیات کو پکاروں گا جو اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلی گئیں، جو میری بات بھی سن نہیں سکتی، میری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتی، تو ان کو پکارنا بھی ان کی عبادت ہے، ان کی عبادت ہے۔ دلیل اس کی یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 100 اور 101 ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کا ذکر کیا، مدین شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ یہ ساری قوموں کا جو انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام سے سلوک کیا، اس کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا ذالک من انباء القری، قرآن پڑھنے والے مسلمان، یہ سابقہ اللہ کی زمین پر بسنے والی بستیاں، قومیں، یہ ان کی خبریں ہیں جو آسمانوں والا رب یہ خبریں آپ تک پہنچا رہا ہے، آپ کو سنا رہا ہے۔ کچھ بستیاں آج بھی ان کے نشانات وہ دنیا میں موجود ہیں، اور کچھ بستیوں کے نشانات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ وما ظلمناہم، اگر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اگر ان کو پانی میں ڈبو کر غرق کر دیا، اگر ان پر چیخ آسمان سے آئی اور سب کے سب مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ فما، یہ لفظ ہیں جو جس کو سنانے کے لیے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، وہ ان کے ان بستیوں والوں کے کام نہیں آ سکے۔ پھر لفظ پر غور کرنا، قرآن مجید کے الفاظ پر، میری بات نہیں ہے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے ان کو اسباب سے بے نیاز سمجھ کر پکارا جائے، تو یہ ان کی عبادت ہوتی ہے، وہ معبود بن جاتا ہے، وہ معبود بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وہ معبود ہے۔ میں اس کو معبود کہوں اپنی زبان سے یا نہ کہوں، میں انکار بھی کرتا رہوں کہ یہ میرا معبود نہیں ہے، لیکن جب میں اس کو پکاروں گا تو وہ میں نے معبود بنا دیا، اس کو وہ معبود بن گیا، وہ معبود بن گیا۔ قرآن نے کہا وہ معبود ہے، تو جب وہ بھی معبود بن گیا تو پھر میں جب عبادت کروں گا تو پھر عبادت اللہ اکیلے کی رہے گی۔ سورہ مومن میں اللہ رب العالمین نے 66 نمبر آیت ہے سورہ مومن کی، فرمایا
कुल इन्नी नुही तो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, इन्नी नुही तो मुझे मना किया गया है, मैं रोका गया हूं अन आबो दल्लादीना कि मैं उन लोगों की इबादत करूं तदऊना मिन दूनिल्लाह जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिनको तुम अल्लाह के सिवा गुजरी हुई हस्तियों को हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, दस्तगीरी, मा फौकल असबाब मदद के लिए पुकारते हो, या जिंदों को मा फौकल असबाब मदद के लिए पुकारते हो, मैं उनकी इबादत से मना किया गया हूं। अगर मैं भी उनको पुकारूंगा तो उनकी क्या हो जाएगी? इबादत हो जाएगी। मैं भी उनको पुकारूंगा तो ये तो इबादत बनेगी उनकी, तो मुझे तो उनकी इबादत से रोका गया, मैं तो उनकी इबादत नहीं कर सकता। पिछली आयत में था सूरह हूद की 100 नंबर आयत में कि वो माबूद बन जाएंगे। इस आयत में है कि ये उनकी क्या बन जाएगी? इबादत बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं ये उनकी इबादत हो जाएगी। और मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ने कहा, सूरह ये मोमिन की आयत नंबर है, इससे पीछे कि तुम इन्नल्लज़ीना काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा मुझे पुकारो हाजत रवाई के लिए, मदद के लिए, मा फौकल असबाब मदद के लिए मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, यकीनन वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं। इसका मतलब है ये पुकारना इबादत है। अल्लाह ने कहा पुकारो मुझे, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। और अगर तुम मेरी इबादत से तकब्बुर करोगे तो जो भी तकब्बुर करेगा वो जहन्नम में रुसवा होकर दाखिल होगा। ये अल्लाह को पुकारना इबादत है। और अल्लाह के गैर को जब हम पुकारेंगे उसी अंदाज से हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, मा फौकल असबाब मदद के लिए, तो उनकी इबादत हो जाएगी। और याद रखें वो मदद करने की इस्तिताअत रखते भी, जिन जिन हस्तियों को भी हम पुकारेंगे वो मदद की ताकत नहीं रखते। ये सूरह फातिर है और आयत नंबर 13 और 14 है, जरा गौर से सुनना तर्जुमा इनका। अल्लाह फरमाते हैं यूलिजुल लैला फिन नहार, कुरान पढ़ने वालों वो तुम्हारा माबूद, वो खालिक व मालिक परवरदिगार रब्बुल आलमीन, वो दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में। वसख्खर शम्स वल कमरा, उसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया है। कुल्लु यजरी ले अजल मुसम्मा, हर एक एक मुकर्रर मुद्दत के लिए चल रहा है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये अल्लाह है जो तुम्हारा रब है, परवरदिगार है। लहुल मुल्क, सारी कायनात की बादशाही उसी के लिए है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, जिन जिन हस्तियों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मा यमलिकूना मिन कितमीर, वो खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सा पर्दा और झिल्ली होती है, वो उसके भी मालिक, वो उसके भी मालिक नहीं है। व इन तदऊहुम ला यस्माऊ दुआअकुम, अगर तुम उनको पुकारोगे, ये अल्लाह के पास चले जाने वाले अल्लाह के मुकर्रब लोगों को पुकारोगे, ला यस्माऊना दुआअकुम, ला यस्माऊ दुआअकुम, वो तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकेंगे। वलो समिऊ, अगर चंद मिनट के लिए बेफर्जे मुहाल मान लो, तस्लीम कर ले कि वो सुनते हैं, अगर सुन भी ले, मस्तजाबू लकुम, वो तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी मदद की दुहाई को कभी कबूल नहीं कर सकेंगे। वह यौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिरक का इनकार कर देंगे। ये लफ्ज मेरा नहीं है, कुरान मजीद के अल्फाज हैं। अल्लाह ने गैरुल्लाह को, अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह को हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, मा फौकल सबाब मदद के लिए पुकारने को रब ने क्या कहा? शिरक। वह यौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम,
قیامت کے دن رب کی عدالت میں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ ہستیاں، یہ اولیاء اللہ، یہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو نہیں سبق پڑھایا تھا، ہم ان کو یہ نصیحت کر کے نہیں آئے تھے کہ تم اپنی مشکل میں ہمیں مدد کے لیے پکارا کرنا، ہم نے یہ سبق نہیں دیا تھا ان کو۔ اگر انہوں نے ہمیں تیرا شریک بنا لیا ہے تو ہم نہیں ان کو کہہ کر آئے تھے۔ وہ اب اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ کہتے ہیں جیسی خبر او قرآن پڑھنے والے مسلمان تجھے خبر رکھنے والا رب دے رہا ہے، ایسی سچی خبر کائنات میں کوئی آپ کو دے سکتا؟ یہ اللہ کی خبر ہے۔ اس سے پیچھے والی سورت دیکھیں، سورہ فاطر، یہ آیتوں کے نمبر یاد کر لیں، اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا انشاءاللہ۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر ہے 22۔ اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو دنیا کے لوگوں کو، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، تم ان لوگوں کو پکارو مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، دستگیری کے لیے، بندہ پروری غریب نوازی کے لیے، ان کو پکارو جن کو تم نے اللہ کے سوا کچھ گمان کر رکھا ہے، تم جن کے بارے میں سمجھتے ہو کہ یہ بھی ہماری سنتے ہیں، ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، ہماری مشکل کو حل کر سکتے ہیں، مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، ان کو تم پکارو جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے۔ کیا کہا؟ فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک، ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں۔ وہ کھجور کی گٹھلی کا پردہ، جھلی، وہ تو ایک بڑی چیز ہوتی ہے نا، اللہ کہتے ہیں کھجور وہ ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ وہ کسی کو ذرے کا نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی کو ذرے کے برابر نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ جن جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے کہ وہ ما فوق الاسباب مدد کر سکتی ہیں، وہ تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتی ہیں، آسمانوں زمینوں میں کہیں بھی وہ ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، سمجھنے والے لفظ ہیں قرآن مجید کے، وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، ان کو آسمانوں اور زمینوں میں ان کی کوئی شراکت اور حصے داری بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی نا شراکت اور حصے داری، آسمان میں بھی وہ حصے دار ہوتے اللہ کے ساتھ، زمین میں بھی حصے دار ہوتے، تو پھر تو سمجھ آ سکتی تھی کہ اللہ کو پکارو تو وہ بھی سنتا ہے، یہ ان کو بھی پکارنا جائز ہے کیونکہ یہ بھی حصے دار ہیں آسمانوں زمینوں میں۔ اللہ نے نفی کر دی کہ آسمانوں زمینوں میں ان کی کوئی شراکت اور حصے داری نہیں۔ اچھا پھر یہ سمجھ آ سکتا تھا، یہ سمجھ آ سکتا تھا کہ حصے داری تو نہیں، شاید آسمانوں کو زمینوں کو بنانے میں انہوں نے اللہ کی مدد کی ہو اس وقت، اور اللہ نے خوش ہو کر ان کو کچھ اختیارات سونپ دیے ہوں۔ کہا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، مسلمانوں اللہ کا ان میں سے کوئی بھی مددگار نہیں تھا آسمانوں زمینوں کو بنانے میں۔ یہ آسمانوں زمینوں میں ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک، کسی چیز کے مالک نہیں۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے۔ فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دیجئے پکارو تم ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، زعمتم من دُونِهِ، جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو وہ ہماری مدد کرتے ہیں، مدد کو پہنچتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، مصیبت مشکل دور کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے ان کو پکارو۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کے مالک نہیں ہیں، وَلَا تَحْوِيلًا، تکلیف دور کرنا تو بعد کا مسئلہ ہے، اس بڑی تکلیف کو چھوٹا کرنے کی بھی مالک نہیں ہے، وہ بڑی تکلیف کو ہلکا بھی نہیں کر سکتے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ،
اے محمد اعلان کر دو دنیا والوں کو اور کائنات میں بسنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، جن جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا کچھ گمان کیے بیٹھے ہو کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارنا ٹھیک ہے، وہ ہماری مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پہنچ سکتے ہیں، وہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کے مالک نہیں، تکلیف کو پھیر کر ہلکا کرنے کے بھی مالک نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہو سکتا تھا، یہ بے شمار آیتیں ہیں ایسی قرآن مجید میں، میں نے صرف یہ 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ خود بذات خود تو یہ مالک نہیں ہے، بذات خود یہ ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے، بذات خود یہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے مالک نہیں ہے، نہ یہ اس کو بنا سکتے ہیں، نہ کسی کو دے سکتے ہیں، نہ کسی سے چھین سکتے ہیں، بذات خود یہ نہ کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ کسی کی تکلیف کو پھیر کر ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا کرنے کے کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ کئی لوگ عوام الناس کو بہکانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ خود تو نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے ان کو یہ اختیارات سونپے ہوئے ہیں، اپنے کچھ بندوں کو، اپنے کچھ مقربین کو اللہ نے یہ اختیارات، یہ صلاحیت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، وہ کسی کی پکار کو سن سکتے ہیں، اس کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا رب نے کسی کو ایسے اختیارات دیے؟ قرآن بتائے گا ہمیں وہ خود نہیں کر سکتے، کیا رب کے دیے ہوئے اختیارات ہیں کسی کے پاس؟ یہ سورہ الانعام ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، الفاظ پر غور کرنا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، وَإِن يَمْسَسْكَ، اگر اللہ پہنچا دے آپ کو بِضُرٍّ کوئی تکلیف، یہ تکلیفیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ جو دکھ آتا ہے انسان کو زندگی میں، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے، اللہ کے اختیار سے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو دکھ تکلیف پہنچا سکتا نہیں، پہنچا سکتا، اللہ کی مرضی سے، رب کے اختیار سے ہوتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، مسلمان اگر آپ کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ پہنچا ہے، اللہ پہنچا دے اگر آپ کو کوئی تکلیف اور دکھ، تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کھولنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی دکھ پہنچ جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پوری کائنات میں، آسمانوں زمینوں میں اس کو کوئی تکلیف کو، دکھ درد کو، مصیبت کو دور کرنے والا نہیں، الا هو، مگر وہی جس نے وہ تکلیف پہنچائی ہے، اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تیرے ساتھ تجھے نفع پہنچانے کا، خیر پہنچانے کا، بلائی پہنچانے کا ارادہ کرے، تو اللہ کے اس بلائی کے ارادے کو روکنے والا بھی کائنات میں کوئی نہیں جو روک سکے وہ اب تک بلائی پہنچانے سے۔ میرے بھائیوں، ماشاءاللہ اللہ نے اتنی تو سمجھ ہر ایک شخص کو دی ہے، وہ تھوڑا سا غور کرے تو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی تکلیف آ جائے تو پوری کائنات میں، آسمانوں زمینوں میں اس کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کچھ ہستیوں کو، کچھ اپنے برگزیدہ بندوں کو، کچھ اولیاء اللہ کو، کچھ اتقیاء، اصفیاء، انبیاء کو یہ اختیارات دیے ہوتے تو رب قرآن میں کہتا پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کو دور کرنے والا۔ اللہ نے جو اختیارات دے دیے کسی کو تو پھر کہتا رب کہ کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ اللہ کہتے ہیں
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ آپ کے ساتھ آپ کو نفع پہنچانا چاہے، بلائی دینا چاہے، تو اس اللہ کی بلائی کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنا نفع، اپنی خیر بھلائی اس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے، کہتے ہیں نا یہ عطائی اختیارات ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ عطائی اختیارات ہیں، بھائی وہ اصل جو مستقل اختیارات ہیں نا ان کا مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے کچھ عطا کر دیے ہیں کچھ ہستیوں کو اختیارات، اس لیے ان کو پکارنا ان کی عبادت نہیں بنتا اور ان کو معبود بنانا نہیں بنتا۔ اور میرے بھائیو، قرآن کے صاف، شفاف اور واضح الفاظ اس نظریے کا رد کر رہے ہیں، اس نظریے کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کو آسمانوں زمینوں میں اللہ نے اس کو دور کرنے کا اپنے سوا کسی کو اختیار دیا ہی نہیں۔ اگر دیا ہوتا تو پروردگار کبھی قرآن میں یہ آیتیں نازل نہ کرتے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف اللہ پہنچا دے تو پوری کائنات میں اس تکلیف کو اللہ کے سوا دور کرنے والا۔ عبداللہ بن عباس، حدیث ہے، عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی کی دعا کے حامل، پیارے پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اللہ اس نوجوان کو قرآن کی تفسیر سمجھا دے، دین کی سمجھ عطا فرما۔ عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر، آپ کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہیں عبداللہ بن عباس کی طرف۔ عبداللہ بن عباس کو یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں جو مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہی مسئلہ عبداللہ بن عباس کو سمجھا رہے ہیں امام الانبیاء۔ کہتے ہیں یا غلامو احفظ اللہ یحفظک، اے نوجوان، اے بچے، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ آگے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تجھے سوال کی ضرورت پڑے تو سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، کائنات کے امام خاتم النبیین کی زبان سے نکلے ہوئے 100% سچے اور خالص لفظ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، تجھے کسی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں مدد کی ضرورت پڑے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو صرف اللہ سے مدد مانگ، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، صرف اللہ سے مدد مانگ۔ یہ نہیں کہنا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث العظم مدد، قسم ہے اللہ کی محمد الرسول اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، اب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے پکارنا، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یا غوث العظم مدد کہہ کر ان کو مدد کے لیے پکارنا، اس کی اجازت اللہ اور اللہ کے رسول نے دی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، کسی اللہ کی برگزیدہ ہستی، کسی شخصیت کو مدد کے لیے پکارنا، اس کے نام کی دہائی نہیں دینی۔ یہ حکم صرف عبداللہ بن عباس کے لیے ہے یا میرے اور آپ سب کے لیے ہے؟ سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف عبداللہ بن عباس کے لیے ہے یہ حکم کہ ان کو تو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ کی برگزیدہ شخصیتوں، ہستیوں سے بھی مدد مانگنے کی اجازت ہے۔ ان کے لیے دین اور تھا، میرے اور آپ کے لیے اور ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو منع کیا ہے، اس کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کو کہا
کہ مدد کی ضرورت پڑے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا۔ اس لیے نہیں پکارنا کہ اس کو مدد کے لیے پکارو گے تو وہ معبود بن جائے گا اور یہ اس کی عبادت ہو جائے گی، اور تمہیں رب نے کسی کی عبادت کرنے کے لیے نہیں، اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہیں کسی کو معبود بنانے کا اختیار نہیں ہے، تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب